اگر آپ کے دل میں یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا، تو قسم سے آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ اگر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو پھر شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا، کیونکہ صرف وہی دیتا ہے۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بڑھنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا پاس، اور رب ساتھ تو پھر کیسا غم۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتا انشاءاللہ، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ الحمدللہ کہو گے تو کبھی کوئی دعا ادھوری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں بدل دیا جائے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے نامکمل کو مکمل پر۔ تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، بہترین وقت پر تم قبول ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پا لوگے انشاءاللہ۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تمہاری منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ قبولیت میں یہ دیری اللہ کی تم سے بے انتہا محبت ہے کہ وہ تمہیں صحیح وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ تمہارا ایک ہی دعا بار بار مانگنا بلا وجہ نہیں ہے، یہ تمہارا رب پر یقین ہے، مسلسل دستک دے رہا ہے۔ دیکھنا یقین کی یہی دستک قبولیت کی وجہ ثابت ہوگی۔ رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ اتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تھک جاؤ اور اللہ جانتا نہ ہو؟ سوچ لیا تم نے کہ تم شدت سے کچھ مانگ رہے ہو اور وہ سن نہیں رہا؟ شب کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی تنہائی والی عبادت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں خود کے لیے بہتر نہیں لگ رہا، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والے رب العالمین پر یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے ہر ادھوری تمنا کا حل دعا میں پایا ہے، یقین کر کے مانگو تو صحیح، وہ رب تمہاری ہر تمنا پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں جب کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے تم کچھ مانگو اور وہ نہ دے؟ تم مانگ کر تو دیکھو، قسم سے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز طلب کرنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو، ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم اپنے اللہ پہ یقین رکھو، بہت جلد تمہیں پسندیدہ چیز سے نواز دے گا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پہ چھوڑ دو۔ لوگ تمہیں توڑیں گے،
तुम हिम्मत ना हारना, मायूस ना होना, खुद को रब से जोड़ लेना, बाकी लोगों को वो खुद देख लेगा। रब उस इंसान को कभी गिरने नहीं देता जिसे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत हो। एक लम्हा लगेगा और रब नसीब बदल देगा। उसकी कुदरत और मसलहत तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम बस यकीन रखो और दुआ करते रहो। दुआ के लिए हाथ उठना और तुम्हारा मांगना रब की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है वो कबूल भी ज़रूर करेगा। हो सकता है तुम्हें वही मिलना हो जो तुम शिद्दत से अपनी दुआओं में मांग रहे हो। बस बेहतरीन वक्त पर पाने के लिए उम्मीद का दामन पकड़े रहो। दुआएं करना ना छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुआओं पर जल्द कुन कह दिया जाएगा। दुआएं जितना वक्त लेती हैं उनकी कबूलियत उतनी ही खूबसूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। मुक़द्दर लिखने वाले के पास मुक़द्दर बदलने का भी इख्तियार है। अगर तुम यकीन रखोगे तो तुम्हारी दुआएं रंग ले आएंगी। बीमारियां जिस्म पर असर करती हैं और गुनाह इंसान की रूह पर। खुद को गुनाहों से बचाओ ताकि तुम्हारा अंदर पुरसुकून रहे। अपने टूटे दिल को और तल्ख रवैयों से हारे जहन को नमाज के सजदों तक ले आओ। यकीन करो सुकून आ जाएगा और दुआएं कबूल हो जाएंगी। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज से तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। सुनने वाली तो बहुत है या रब, लेकिन समझने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। रब से मांग कर रोया नहीं जाता, रब से मांग कर रोया नहीं जाता, उससे तो रो कर मांगा जाता है। रब ऐसी मोहब्बत के लिए कुन कह देता है जिसको निभाने की चाहत और कोशिश दोनों तरफ से हो। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी ज़बान पर आ जाती है हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। जो दुआएं बार बार ज़बान पर आती हैं रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना देता है। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है ना, देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है, देखूं मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा। मगर जब हम उससे राज़ी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल लाजमी हमें देता है। इसीलिए यकीन रखो दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। नसीब में कुछ खुशियाँ ऐसी लिखी होती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। तो गमों लोगों के तल्ख रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक होता जाएगा इंशाअल्लाह। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्तफाक नहीं है, नसीब में है तभी दिल जिद कर रहा है। जब दिल हार नहीं मान रहा तो तुम क्यों मान रहे हो? मांगते रहो, कबूलियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआएं तो फ़ौरन सुन ली जाती हैं, बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है ताकि तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बढ़कर मिले। परेशानी है, बेसुकूनी है, अरे तो उदास क्यों होते हो? तुम्हारा तो ईमान है ना कि अल्लाह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला बंद नहीं करता। यकीन रखो वो सब संभाल लेगा इंशाअल्लाह। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो और ये दुआ सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। ये भी तो हो सकता है जिसे हम देरी समझ रहे हों वही हमारे हक़ में बेहतरीन साबित हो, क्योंकि अल्लाह की मसलहतें हम तो नहीं समझ सकते ना। अभी तो वो दिन भी आना है जब तुम अपनी हर दुआ कबूल होती देखोगे इंशाअल्लाह। कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, ना हालात, ना क़ुव्वत, ना खूबसूरती, ना खुशी, ना गम। नेक इंसान बनो क्योंकि नेकी हमेशा के लिए होती है। मायूस क्यों हो गए हो? अल्लाह तो किस्मत का लिखा बदल सकता है। जो नसीब में नहीं है उसे नसीब का हिस्सा बना लेता है। देखो अपनी दुआओं को मामूली ना समझो।
جلد ہی تم قبولیت کی خوشیاں پا لو گے انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارو، دعا کرو، کیونکہ تڑپ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے اور دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑو۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ دکھی ہو، دل اداس ہے، سکون چاہتے ہو تو ذہن نشین کر لو، انسان سے نہیں ملے گا۔ آؤ رب کی طرف، نماز پڑھ کر دعا کرو، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھو، سکون آ جائے گا، اداسی ختم ہو جائے گی۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ کامیابی تو سجدے میں چھپی ہے، جس نے اسے ڈھونڈ لیا اس نے کامیابی پا لی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا؟ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب جب صبر دیتا ہے نا، خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ اور مجھے یقین ہے میرا رب کن فرمائے گا اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ دیری رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں بہترین دینے کی تیاری ہوتی ہے۔ دعا میں تمہاری آنکھ سے بہنے والے آنسو قبولیت کی طرف تیزی سے بڑھنے والے قدم ہوتے ہیں۔ یہ قدم جلد تمہیں قبولیت تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ دکھوں کی ایک بات بہت اچھی ہے، یہ خوشیاں ساتھ لاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اپنے مشکل وقت سے پریشان نہ ہو، جلد دعائیں قبول ہوں گی اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بے شک اللہ کافی ہے، دوست کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو اپنی زندگی سے؟ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا سب انشاءاللہ۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل پا لو گی۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشات اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلدی دعائیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔